اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں قلبی حیات و ممات اس موضوع پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی۔ ہماری ظاہری زندگی کے جملہ معاملات کی انجام دہی اور ہمارے جسم کے جملہ اعضاء کی حرکات اس بات کی علامت ہیں کہ جسم کو زندہ رکھنے والا سب سے اہم عضو یعنی دل حرکت کر رہا ہے، زندہ ہے اور پورے جسم کو خون پہنچا رہا ہے، ہمیں آکسیجن مل رہی ہے جس سے پورے جسم کے اندر زندگی کی علامات موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی تب ہی ممکن ہے جب انسان کا دل زندہ ہو، اور اگر انسان کا دل ہی زندہ نہیں ہے تو پھر حقیقتاً وہ مردہ ہے۔ اس ظاہری حیات و ممات کے علاوہ جس حیات و ممات کے تصور کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ روحانی زندگی اور موت ہے۔ اگر انسان کا دل روحانی طور پر زندہ ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اسے حیات قلبی نصیب ہو گئی ہے اور وہ اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ گیا ہے، اسے زندگی کا ایک اونچا درجہ مل گیا ہے۔ قرآن مجید میں حیات قلبی کا نہایت جامع تصور بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے دل کی زندگی کو نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 122 میں، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو مردہ دل کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس موت سے نکال کر نئی زندگی عطا کی۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے زندہ دل کی صورت میں نور نصیب ہوا، اور اب وہ نہ صرف اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے بلکہ لوگوں میں اس نور کو بانٹتا بھی ہے۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں رہنے والے اور لوگوں میں نور بانٹنے والے کو ایک دوسرے سے اکثر مختلف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے کہ اس آیت مبارکہ میں مردہ سے مراد جسمانی طور پر مردہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دل کا مردہ ہونا ہے۔ اس مردہ دل شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندگی عطا کر دی، یعنی اسے حیات قلبی عطا کر دی اور اس کا دل زندہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں، جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں جس پاکیزہ زندگی کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد جسمانی زندگی فزیکل لائف نہیں ہے۔ ہم اسے یقیناً زندگی دیں گے کا لفظ یہ واضح کر رہا ہے کہ جس زندگی کے عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے لازمی طور پر کسی طرح کی موت ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان کو اس موت سے نکالے گا اور زندہ کرے گا، پھر جو زندگی عطا کرے گا اس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے اسے حیاتاً طیبہ کہا کہ جو زندگی دیں گے وہ بڑی مبارک، پاک، طیب اور پاکیزہ ہوگی۔ ان دونوں آیات کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں انسان کے جسمانی طور پر مردہ یعنی میت ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دل کی روحانی حالت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے تو وہ بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں جس زندگی کے ملنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی انسان جسمانی طور پر زندہ ہی تھا، مگر جب روحانی طور پر اس کے دل کو نئی زندگی ملی تو اس کو حقیقی زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ روشنی اور موت کے ساتھ اندھیرے کو جوڑا ہے۔ جس شخص کو مردہ کہا گیا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشنی سے محروم تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ نہ صرف خود زندہ ہوتا ہے بلکہ وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے اور وہ لوگوں میں نور تقسیم کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی منور ہوتے ہیں۔ وہ نور جو قیامت کے دن بندہ مومن کے آگے پیچھے ہوگا، در حقیقت دنیا میں حیات قلبی کے نصیب ہونے ہی کے سبب سے ہے۔ اس نور کا مشاہدہ ہر خاص و عام کر رہا ہوگا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آخرت میں نور کا مشاہدہ ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ انسان دنیا میں جو چیزیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن انہیں اپنی آنکھوں سے بالکل عیاں اور واضح طور پر دیکھ سکے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارینی، باری تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست اپنے اندر ادب و احترام اور وارفتگی کا رنگ بھی لیے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض نہیں کیا کہ انظر کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں دو چیزوں کا باہم موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی محبوب حقیقی سے کہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے حسن کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، تیری شان کو کاملاً یعنی کمپلیٹلی اور جامع حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کرنے کے اس اسلوب سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تجھے از خود نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک اعلیٰ مقام ادب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ دوسرے لفظوں میں محبوب میری یہ احتیاط تمنا تو دیکھ کہ میں تمنا اور خواہش بھی کر رہا ہوں مگر اس میں احتیاط اور احترام بھی ہے، حالانکہ جنوں کے اندر کوئی احتیاط نہیں برتی جاتی۔ میرے جنوں اور میرے عشق کو دیکھ کہ میں تیرا ذکر بھی کر رہا ہوں مگر تیرا نام بھی نہیں لے رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کا نام لے کر کہے کہ یہ فلاں کی بات ہے تو یہ اور اسلوب ہے، اور جب کوئی محبوب کا نام بھی نہ لے اور کہے کہ یہ ان کی بات ہے تو اس انداز میں ادب و احترام غالب ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تجھے دیکھ لوں بلکہ عرض کیا تیری طرف دیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جواب آیا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ قیامت کے دن اور جنت میں ہر مومن اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مستفید ہو سکے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جنت والے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب ان پر جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا اے اہل جنت السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے اس فرمان سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا کا یہی معنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اللہ رب العزت ان اہل جنت کی جانب نظر شفقت و محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ حسن کی طرف محبت بھری نظروں سے تکنے لگیں گے جب تک وہ دیدار الہی میں مشغول رہیں گے، جنت کی کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے پردہ فرما لے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت کا اثر ہمیشہ ان کی رہائش گاہوں میں اور ان پر بھی قائم رہے گا۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں تمام مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینا ممکن ہوگا تو مومن کے لیے اپنے نور کو دیکھنا بھی ممکن ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنوں کا نور ان کے آگے پیچھے ہوگا اور وہ نہ صرف خود اس نور کو ملاحظہ کریں گے بلکہ دوسرے بھی ان کے نور کو دیکھتے ہوئے ان پر رشک کریں گے۔ یہ نور دنیا میں بھی موجود تھا مگر اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دنیا میں اللہ نے آنکھوں کو یہ طاقت عطا نہیں کی گئی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکیں، مگر قیامت کے دن یہ آنکھیں نور کو ملاحظہ کریں گی۔ اس نور کے نظر آنے کی وجہ سے ہی منافق ان مومنین سے کہیں گے کہ نور کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دے کیونکہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ نور والے کہیں گے کہ یہ نور تو ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں، تم بھی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور وہاں سے لے کر آؤ۔ ثابت ہوا کہ یہ نور مومنین کو جنت سے نہیں ملے گا بلکہ یہ اللہ والوں کے پاس دنیا میں موجود ہوتا تھا جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر قیامت کے دن نہ صرف مومن بلکہ منافق بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ آخر یہ نور ہے کیا؟ حقیقت میں یہ نور وہی ہے جسے حیات قلبی کہتے ہیں۔ حیات قلبی کے تصور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو جس حال میں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہے ہو، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہو تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد موجود زندہ صحابہ کرام ہی میں سے کسی کو بلا رہے ہیں تو پھر انہیں کون سی زندگی عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس جسمانی زندگی کے علاوہ بھی ایک زندگی اور ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں جس طرف بھی بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ہی ملے گی۔ ان آیت سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات انسان جسمانی طور پر زندہ ہونے کے باوجود روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اصل زندگی تو روحانی زندگی ہے۔ اگر انسان روحانی طور پر مردہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل مردہ ہے۔ بقول علامہ اقبال کے دل مردہ دل نہیں ہے،
اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ گویا قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا کہ کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہی ہوتے ہیں اور کچھ وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ مر کر زندہ رہنے والوں کی جسمانی موت سے ان کی روحانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں بندہ مومن یا ولی اللہ جب زمین پر چل پھر رہا ہو یا قبر میں لیٹا ہو وہ ہر حال میں زندہ ہی ہے، اس لیے کہ اصل زندگی روحانی زندگی ہے جو اسے جسمانی زندگی کے ساتھ بھی حاصل ہے اور جسمانی زندگی کے بغیر بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان